ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئے، کوئی بھی ہے موت آ کے رہے گی، اور موت اٹل ہے، نہ کچھ گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ موت جب آنی ہے تبھی آنی ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کب ختم ہو جاتی ہے، سانس کی مالا کب ٹوٹتی ہے، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں۔ یہ عام سب بشروں کی حالت ہے، اس لیے اس حوالے سے غور و خوض کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ کسی کو یہ نہیں معلوم وہ جوان ہے، بوڑھا ہوگا تو تب موت آئے گی، اب بڑھاپے تک جتنی مرضی عیش و عشرت کر لے، کسی کے علم میں نہیں۔ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے تگڑے، بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے۔ یہ نظام قدرت ہے اللہ رب العزت کا۔ لوگوں کے جوان بیٹے شہید ہو گئے، جوان بیٹے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بوڑھے والدین ابھی زندہ ہیں۔ آنے کی انسان کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جانے کا قانون ہو کہ پہلے پوتا جائے، پھر اس کے بعد پہلے باپ جائے، پھر اس کا بیٹا جائے، پھر اس کا بیٹا جائے، ایسے نہیں۔ آنے کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خلق کائنات نے یہ سارے نظام ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ نام و نشان ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو اس طرح عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ نماز ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہماری آخری زندگی کی نماز ہے، اس کے بعد پتہ نہیں سجدہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ آخری نماز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے چچا، اپنے عرفی والد جو آپ کے چچا تھے آزر، انہیں فرمایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ بت نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارے جتنے بت تھے، ایک بڑا بت تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب نمرود کو پتہ چلا نا تو اس نے کہا بت کو کیوں توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تم ان کو خدا مانتے ہو نا، تو انہی سے پوچھ لو، ان کے اندر اتنی طاقت ہے یہ تمہیں بتا سکتے ہیں؟ کہ نہیں وہ تو نہیں بتا سکتے۔ سارے اس وقت شرم سے اپنے سروں کو جھکا بیٹھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو پتھر ہیں، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ تو تمہارے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے ہیں۔ میرا پوری کائنات کا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا رب ایک ہی ہے جس کا نام ہے اللہ۔ وہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس بات پر اس نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس ہستی نے بت شکنی کی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، اور پھر اسی کی سنت ادا کرتے ہوئے اسلام کے نظام اور اظہار نبوت سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت توڑے۔ جب آپ کے ابا جی آپ کو لے گئے بت خانے، 3 بت تھے، ان کو توڑ دیا، سنت ابراہیمی ادا فرمائی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو جتنے بت نصب تھے کعبے میں آپ نے سب توڑ دیے، اور جو زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کا بھی خاتمہ فرما دیا۔ جو کعبے کے اندر تصویریں تھیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھی صاف کروا دی، اور اس وقت حقیقی طور پہ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ میں
اللہ رب العزت کی الوہیت اور وحدانیت کے چرچے آپ نے فرمائے، سارے بتوں کو توڑ کے 360 بت وہاں پہ نصب تھے۔ تو یہ مشکلیں تو آتی ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بہادری، جرأت اور قوت کہ وقت کا ظالم جابر بادشاہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، نمرود، اس کے سامنے جا کر آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا، بت توڑ دیے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے فرمایا آپ کو، فرمایا ہم نے اس وقت فرمایا قلنا یا نار کونی بردم والسلاما، فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ کی جو حرارت ہے وہ شدت والی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ وصف ہے، وہ جلاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر فرمائے تو آگ کا وصف چینج بھی ہو جاتا ہے، حرارت سے، گرمی سے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر صرف آگ ٹھنڈی رہتی تو ابراہیم علیہ السلام کا مثال ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا ایسی ٹھنڈک دینی ہے کہ میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ ایک شخص کے باغ تھے اور اس کے کھیت کو کسی دوسرے شخص کی بکریوں نے کھا دیا، سب کھیت ختم کر دیے۔ اب وہ فیصلہ لے کے آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اس معاملے میں میرا فیصلہ کریں۔ آپ نے فیصلہ فرمایا ان کے درمیان میں۔ تو فیصلہ فرمانے کے بعد جب فیصلہ اسے پسند نہ آیا اور اللہ رب العزت کی حکمت اور تھی، پھر وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ہم نے فرمایا چونکہ اس نے اس کا ساری اس کی کھیت کو کھا لیا ہے، اس کی سبزی کو کھا لیا ہے، اس لیے ساری بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، ہم نے فرمایا ایسے ہوگا کہ جو بکریوں والا ہے نا یہ کھیت کاشت کرے گا، تب تک یہ کھیت کاشت کرے گا جب تک کھیتی اسی اصل مقدار تک نہ پہنچ جائے جو بکریوں نے کھائی تھی، اور یہ جو کھیت والا ہے یہ تب تک اس بکریوں کا دودھ دھوتا رہے گا۔ جب کھیتی اپنی مقدار پہنچ جائے تو بکریوں والے کو بکریاں دے دی جائیں اور کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے۔ اس فیصلے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا، اور یہ فیصلہ اللہ نے بھی پسند فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں کو اپنی طرف سے اس کا علم عطا فرمایا تھا، اور اس کا فیصلہ بہتر داؤد علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن جو بہتر سے بہترین فیصلہ تھا وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال کی تھی، داؤد علیہ السلام بڑے تھے، لیکن فیصلہ کس کا وہاں پہ لاگو ہوا، حکم کس کا مانا گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا کی ہوتی ہے کہ ان کے فیصلے اور حکمت بعض اوقات کسی معاملے میں بڑوں کے فیصلوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ عموماً جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں چونکہ وہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے فیصلوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو چھوٹے ہیں وہ بھی اس طرح کے فیصلے اور کمنٹس دے دیتے ہیں جس میں اسلام کی فتح یابی ہوتی ہے، جس میں نظام کائنات اللہ کے نظام کی ترجیحات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی
दाऊद अलैहिस्सलाम की मोजिज़ात बयान फरमाए। फरमाया उन्हें हमने पहाड़ों का मालिक बनाया, पहाड़ उनके ताबे फरमाए, परिंदे उनके ताबे थे और वो उनके साथ तस्बीहात करते। और जंग से हिफाजत के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मलका अता किया कि आप ज़िरहें बनाते थे, लोहे को पिघलाना और उसको अपने हाथ से ज़िरहें बनाना, औजार बनाना, ये ताकत अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि हमने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया, जो उनके हुक्म से उनके तख्त को उड़ा कर ले जाती, और जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया कि उनके हुक्म से वो सारे काम करते थे। जिन्नात पर हुक्मरानी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई, जिसका जिक्र आगे इंशाअल्लाह आएगा। इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फरमाया कि उन्हें तकलीफ से दो चार होना पड़ा सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को। फरमाया वो अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, कहा है मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, रहम फरमाने वाला है, करम फरमा। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़े इम्तिहानात आए, आपके जितनी औलाद और जितने खजाने थे वो सारे अल्लाह ने ले लिए। आपकी औलाद सो रही थी, मकान गिरा, छत गिरी, सारे शहीद हो गए। जितने जानवर थे वो सारे हलाक हो गए। मकानात और आपकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी चले गई। और आपके जिस्म पर इस तरह का सिस्टम तारी हुआ कि आंवले पड़ गए, आपको सख्त जिस्म की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। इस कठिन मरहले में अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने पूछा ना, प्यारे अय्यूब बताओ क्या हाल है, तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि अला, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मौला तकलीफ मुझे पहुंची है, तू मेहरबानी फरमाने वाला है, तू करम फरमा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजल फरमाया, अपना करम फरमाया कि जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे फौत हो गए थे, औलाद फौत हो गई थी, वो भी, मकानात जो चले गए थे वो भी, और उतनी औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी। पहले फौशुदा भी जिंदा फरमा दिए और अता फरमा दिए। रब इस बात पे कादिर है, वो मालिक है, हर अपनी चाहत पर कादिर है। वो मुर्दे जिंदा करे, मुर्दे जिंदा ना करे। वो फौशुदा को पीछे भी आपने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौशुदा को जिंदा करने पर कादिर है, किसी की भी दुआ पे जिंदा कर सकता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी सारी औलाद फौशुदा को जिंदा फरमा दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, तो कुरान से हमें ये पता चलता है कि फौशुदा को जिंदा करने पर अल्लाह कादिर है, वो कोई भी हो, किसी भी जमाने की। इसी तरह अगर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हवाले से बड़ी बात मशहूर है कि आपने एक समुद्र में डूबी हुई कश्ती को अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा किया। पूरी एक बारात कश्ती पे जा रही थी, एक बुढ़िया औरत के बेटे की शादी थी, तो वहां पे वो बारात समेत वो दूल्हा, वो कश्ती समुद्र में डूब गई। तो जब गौसे आज़म को पता चला, उस बुढ़िया को देखा, आपने दुआ फरमाई और उनके आज़ाद जैसे भी थे अल्लाह ने जिंदा कर दिए। इस तरह की बात बयान की जाती है। तो अब इसकी असल की तरफ हम जाएं तो मसला ये है कि भाई क्या अल्लाह जिंदा करने पर कादिर है कि नहीं है। जब अल्लाह कादिर है तो हम मान लेंगे कुरान में इसकी मिसाल मौजूद है, जिस रब ने हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की फौतशुदा औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया, उसी रब ने अपने वली गौसे आज़म की दुआ पर मुर्दे जिंदा फरमा दिए। मुर्दे किसने जिंदा किए?
وہ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کو بس مانا جائے۔ تو جب وہ قادر ہے تو وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، فریاد سنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ذوالقفل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو جب چھوڑ کر چلے تو آپ دریا کے کنارے جب پہنچے تو اللہ رب العزت کی تقدیر تھی کہ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور جب آپ تہ بتہ اس کی تاریکیوں میں تھے، کتنے دن رہے، اس میں مختلف اقوال موجود ہیں مفسرین کے۔ اس وقت آپ نے اس سختی سے بچنے کے لیے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور آپ کو اس سختی سے نجات عطا فرما دی۔ اور یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو پڑھ اللہ رب العزت ساری مشکلات پریشانیوں دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم برزخ، عالم ارواح، عالم دنیا اور جتنے عالمین ہیں اور تمام عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حتیٰ کہ بلوں میں جو چیونٹیاں موجود ہیں، سمندروں میں مچھلیاں موجود ہیں، جنگلات میں درندے چرندے پرندے، حیوانات نباتات، شجر و حجر، جتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ مومن کے لیے بھی رحمت، اس وجہ سے مومن پہ آج عذاب نہیں آتا، ورنہ جس طرح کے معاملات اور جس طرح کی کبھی عادتیں مسلمانوں کی ہیں، اللہ کا عذاب آئے اور سب کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت کا اثر موجود ہے۔ کافروں پر بھی کفر کی وجہ سے عذاب نہیں آتا کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی رحمت کے اثر سے فائدہ لے رہے ہیں۔ آپ کی رحمت جن و انس کے لیے، ہر ایک کے لیے موجود ہے اور عملی نمونہ ہے۔ اب ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، وہ جہان ہے، ما سوی اللہ۔ اب اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنی مخلوق ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت۔ پھر سورۃ الحج کا اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا، مدنی سورت ہے، قرآن مجید کے اعتبار سے 22واں نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، فرمایا آپ اعلان کیجئے لوگوں کے لیے حج کا، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے اعلان کیجئے۔ تو آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اس پہاڑ پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ابو قبیس نامی پہاڑ تھا، آپ نے ندا فرمائی، اور جب آپ نے ندا فرمائی تو جتنے ماں کے بطن میں تھے، پشتوں میں تھے، رحموں میں تھے، جو موجود تھے، جو آنے والے تھے، قیامت تک جن جن لوگوں نے لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، اور جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار اللہ رب العزت کے
گھر عازم حج ہوتے ہیں اور وہاں کی زیارتوں کے لیے اور رکن ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر اب اللہ نے جب انہوں نے ندا دی نا پہاڑ پہ چڑھ کے فرمایا وہ عزم آپ اعلان کر دیجیے، لوگوں کو حج کا اعلان کر دیجیے۔ تو اعلان کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی آواز ہر ایک کی طرف پہنچا دی، جو اپنے والدین کی پشتوں میں موجود تھے، جو دنیا میں آنے والے تھے، ہر ایک کی طرف۔ اور لبیک کہنے والے آج اللہ کے گھر کے حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جتنی بار جس نے لبیک 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 کہا وہ اتنی بار حج کرے گا، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، تو قربانی کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں، نہ قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، بلکہ تقویٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پھر سورۃ المؤمنون میں کا آغاز ہوا اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی۔ سورہ المؤمنون یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 23ویں نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 74ویں نمبر پر۔ اس میں جو کہ ابتدا اسلامی اور پاکیزہ اصول ایمان والوں کے لیے بیان فرمائے، اس لیے سورۃ المؤمنون کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی غلط اور بیہودہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور ان کی اور شان کیا ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی چاشنی، اس کی تاثیر کو برائی کر کے، رشوت خوری، جھوٹ بول کے اور دھوکے دے کر اور بے حیائی کے ساتھ ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس چیز کے، الذین یرثون الفردوس، اللہ نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہے۔ پھر تخلیق انسانیت کا بیان ہوا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ رب العزت نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر نطفہ کیا، پھر علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر اس گوشت کے اوپر اللہ رب العزت نے ہڈیوں کو تشکیل دیا، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے ماس چڑھایا۔ انسان جب اپنی والدہ کے بطن میں ہوتا ہے، جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو پہلے 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر دوسرے 40 دن علقہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر تیسری 40 دن وہ بن جاتا ہے گوشت، پھر اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک لیتا ہے۔ 120 دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، تو پھر وہ روح پھونکتا ہے اور اس کے شقی سعید اور جتنی عمر ملنی ہے، جتنا رزق ملنا ہے، یہ سارا فرشتہ اس وقت آ کر اس کی ماں کے بطن میں ہی لکھ دیتا ہے۔ اس نے دنیا میں آنا ہے یا دنیا میں آنے سے پہلے چلے جانا ہے، وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے نا، اللہ کی عظمت اور رفتیں ہیں، ہم سوچتے کچھ اور ہیں، بعض اوقات ہو جاتا کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے۔ ایک شخص نے بڑی اچھے طریقے سے تیاری کی ہوتی ہے اور اس کے گھر خوشی آنے والی ہوتی ہے، کپڑے بھی خرید لیتا ہے، بچے کی حالت بھی نارمل ہوتی ہے، لیکن جب پیدائش کا وقت آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے، ساتھ ہی اس کی روح نکل جاتی ہے۔
सोचा कुछ और होता है और वो कुछ और जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता करे, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, उसको कबूल करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। और जो और बच्चे इस हालत में चले जाते हैं बालिग होने से पहले, बुलूग से पहले, वो कल क़यामत वाले दिन अपने वालिदैन की शफाअत का सबब बन जाते हैं, बख्शिश का सबब बन जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भी दुनिया में ज़िंदगी देता है, ये सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत है। इस तरह भी होता है कि बुलूगत तक ही नहीं पहुँचते, फौत हो जाते हैं। कोई बालिग होते हैं, जवान फौत हो जाते हैं, कोई बूढ़े होकर फौत होते हैं। तो ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया। ये सारी बातों का मकसद ये है कि इंसान को हर वक्त अपने रब के हुजूर आजिज़ी, इनकिसारी और झुकना चाहिए। जो झुक जाता है ना, फल उसे लगता है, अकड़ने वाले को फल नहीं लगता, झुकने वाले को अल्लाह फल लगा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद